हमारे साथ मौजूद है सीनियर तज्जियाकार अनीक नाजी साहब। नाजी साहब, वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। जी बहुत शुक्रिया। मौलाना क्यों इतने नाराज हो गए आपके अचानक? कंपेनियन कहाँ हैं? कंपेनियन उनकी शादी है। अच्छा, माशाल्लाह माशाल्लाह, उनके लिए बहुत सी दुआएं। जी थैंक यू। देखिए, बात यह है कि सियासत में ये हमें जब भी हम सियासी मुखालफत को बहुत आगे ले जाते हैं और उसको बहुत ज़ाती बना देते हैं, जी तो इसीलिए उस रवैये को गलत कहा जाता है, क्योंकि सियासत में तो इम्कानात के दरवाजे कभी बंद नहीं होते। बिल्कुल। नतीजा ये है कि मैं इस बात को बिल्कुल गैर मामूली नहीं समझता कि पीटीआई का वफ्द जो है वो मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात को गया या मौलाना फजलुर रहमान उनसे मिलने को राजी हुए। अच्छा, मैं इन दोनों में बिल्कुल कह रहा क्यों? ये बिल्कुल मुमकिनात का खेल है जी। सियासी जमातों में ये बिल्कुल होता। हमको दिल ने नहीं, हालात ने नजदीक किया। वाह वाह, क्या बात। हमको दिल ने नहीं, हालात ने नजदीक किया। धूप में दूर से हर शख्स शजर लगता है। वाह वाह वाह, क्या कहने। तो जबरदस्त। वो धूप में जब आप खड़े हों तो वो दूर से खड़ा हुआ भी वो अब उस वक्त, क्योंकि ये इंटरेस्ट है जो आपको एक दूसरे से अलग करते हैं या एक दूसरे के करीब करते हैं। जी हाँ। अच्छा, तो अब इनका मिलना और आगे मतलब है चलना, ये अब इसमें आप जो असल इसमें अलमिया है वो ये है कि एक जानिब जो आप यूं कहिए कि सबसे ज़्यादा सिस्टम को चैलेंज करने वाली जमात पीटीआई, जो आज भी अपनी पूरी ताकत से मौजूद है, ठीक है। और तमाम तर पाबंदियों और रुकावटों के बावजूद वो लड़े हैं और कमाल का लड़े हैं, कोई शक नहीं है इसमें। लेकिन इसमें अलमिया ये है कि वो जिस यानी मिशन पे लड़ रहे हैं, जी उनके पास चॉइसेस का किस कदर भयानक फुकदान है। आप इसका अंदाज़ा लगा लीजिए कि पीटीआई की परफॉर्मेंस और पीटीआई के बनाए हुए मंसूबे या पीटीआई की गवर्नेंस या पीटीआई का स्टाइल ऑफ गवर्नेंस, पीटीआई में लोगों का इंतखाब, मिसाल के तौर पे आज भी एक रिपोर्ट छपी हुई है कि जिस तरह से उस्मान बुज़दार को इसलिए पिक किया गया, उन्होंने यानी अपनी अहलिया के कहने पर, क्योंकि उनका नाम ऐन से शुरू होता है। अच्छा, तो उस्मान बुज़दार को यानी पिक करने की बजाय कि हिसाबी किताबी सितारों का, नजूम का ऐन से शुरू होने वाला उनके लिए मुबारक होना था। उसकी क्वालिफिकेशन उस्मान बुज़दार की ये थी। अभी आप देखिए कि जहाँ पे जीतने के इम्कानात हैं वहाँ अली अमीन गंडापुर ऐन से शुरू हो रहे हैं, क्योंकि अली ऐन से शुरू होता है, अली अमीन गंडापुर। अच्छा, वो जो स्पीकर पख्तूनख्वा असम्बली है उनकी काबिलियत भी ये है कि आकिब ऐन से शुरू हो रहा है। अच्छा, जहाँ पे वज़ीर आज़म जीतने का वहाँ भी उमर ऐन से शुरू हो रहा है। और जहाँ पे माफ़ कीजिएगा, जहाँ पे नहीं जीतने की कोई उम्मीद पंजाब में, वहाँ अलिफ भी चलता है, मीम भी चलता है। तो अगर पीटीआई का सपोर्ट बेस इस बात, यानी आप अगर इस तमाम चीज़ से हट के दूर से देखें तो आपको तरस आता है कि इतनी मैसिव फोर्स है, इतनी चार्ज्ड फोर्स है जी। लेकिन उसकी सपोर्ट जब लीडरशिप के पास जाती है जी जी। तो वो उसको जब कन्वर्ट करता है तो वो हिसाब किताब, इल्म नजूम वगैरह, ये वहाँ पे हालत है। और वो तमाम जमातें जहाँ पे जिन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट किया है जी, वो अपनी बात को पहुंचाने में खाली हाथ खड़ी हैं। नाजी साहब, सवाल ये है कि मौलाना साहब हमने 16 महीने में देखा और इससे पहले भी देखा कि वो पीटीआई के बारे में बहुत ज़्यादा उनके खिलाफ थे और बड़े सख्त बयानात देते रहे। अचानक से वो पीटीआई के साथ होने वाले बिल्कुल साथ नहीं हुए, उनके पास गया है पीटीआई का वफ्द, लेकिन उन्होंने कहा है कि हम इकट्ठे तहरीक जी चलाते बिल्कुल। हैं। मैंने आपसे गुजारिश की ना कि यही सियासत में होता है, हमें इस बात को समझना चाहिए। यानी हम, ये कोई ऐसा जाती दुश्मनी तो नहीं होती ना, तो इसमें मफादात होते हैं, वो आपको करीब भी लाते हैं, वो आपको एक दूसरे से दूर भी ले जाते पीपल्स हैं। पार्टी और नून लीग पर उन्होंने सवालात उठा दिए हैं और जो इंटरव्यू उन्होंने दिया है वो आपकी नज़रों से भी गुजरा होगा। जी जाहिर है, बात यह है कि उनको, उनके हाथ तो कुछ नहीं आया मौलाना के, उनका शिकवा भी बजा है, लेकिन उनके गिलों को या उनकी नाराज़गी को लाइटली नहीं लिया जा सकता। सो अब कल मिसाल के तौर पे अदनान आदिल साहब ने बहुत अच्छी बात की कि मुस्लिम लीग नून का मुस्तकबिल जो है वो अब मरकजी हुकूमत ने तय नहीं करना। अच्छा, वो अब सिर्फ और सिर्फ मरियम नवाज की हुकूमत तय करेगी। अच्छा, पंजाब की परफॉर्मेंस, क्योंकि नवाज शरीफ ने, आप यूं समझिए कि अपनी सारी जिंदगी का जो असासा है, वरासत है, वो इन इलेक्शन कैंपेन्स में लगा दिया, वो उन्होंने मरियम नवाज को सौंप दिया। द मोमेंट यू एक्सेप्ट द रिस्पॉन्सिबिलिटी, अब आपने चीफ मिनिस्टरशिप की वो मंजूर कर, गवर्नमेंट में अब आप आने, मतलब कबूल कर लिया ना आपने, उस लम्हे आपका जो माजी पर अगर आपके साथ कोई ज्यादती जुल्म हुआ था वो बिल्कुल ब्लैंक हो गया। अब नया चैप्टर शुरू हो गया है।
Exactly. اب آج کے بعد کوئی نہیں سننا چاہے گا کہ نون لیگ پر کیا مظالم ہوئے. ایسا ہے, آج کے بعد اس میں کوئی یعنی اس میں کوئی اب مسئلہ نہیں رہ گیا. آپ نے پاور لے لی, اب آپ نے پاور لے لی, ختم بات. اب آپ کو ڈیلیور کرنا ہے. ایگزیکٹلی. اب آپ کو پرفارمنس دکھانی ہے. تو اگلے 6 مہینے میں یا 1 سال جو آنے والا ہے, پی ٹی آئی اور وہ پورا جو ایک اینٹی نواز لوگ ہیں وہ اپنے پوری طاقت کے ساتھ یہ پرسپشن بنائیں گے کہ مریم نواز کی حکومت ناکام ہے. اچھا, اب اس پرسپشن کا توڑ ان کو ابھی سے دیکھنا ہوگا. ان کی ماضی کی کارکردگی بتا رہی ہے کہ یہ نہیں کر پائیں گے. یعنی ان کے ہاں وہ کیپیبلٹی یا کیپیسٹی نہیں ہے, دونوں ہی موجود نہیں ہے. اچھا, ایک بڑی کنفیوژن ہے ناجی صاحب, پی ٹی آئی, بانی پی ٹی آئی, وہ بھی مولانا کے بارے میں بڑے القابات سے ان کو نوازتے رہے, ڈفرینٹ نیم ان کو دیتے رہے, اور یہ تو بہت کرپٹ ہے, اس طرح کی باتیں کرتے رہے. ساری باتیں ریکارڈ کا حصہ ہیں. اب اچانک سے پہلے کہا کہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے ساتھ ہم اتحاد نہیں کریں گے, تو مولانا کے ساتھ کیوں کرنے جا رہے ہیں تحریک؟ جی میں نے آپ سے گزارش کی ہے نا, مفادات. مولانا کا تو یعنی ان کے ہاتھ میں تو کچھ نہیں آیا نا اس الیکشنز میں. تو ان کا جو گلا شکوہ ہے وہ اپنا جدھر دیکھوں تیری تصویر نظر آتی ہے, وہ بھی جو ہے ایک ہی جانب دیکھتے ہیں مولانا. پی ٹی آئی کا شکوہ بھی اسی جانب سے ہے. جی بالکل. اچھا, انہیں سے شکوہ باقی جماعتوں کو بھی ہے, لیکن وہ کچھ کہہ نہیں سکتے. یہ جو اکٹھ ہو رہا ہے, اقتدار میں آنا ہے تو کہہ نہیں سکتے. یہ اسی وجہ سے اکٹھ تو نہیں ہو رہا, شکوہ ایک ہے. جی میں آپ سے گزارش وہی کر رہا ہوں کہ یہ جدھر دیکھوں تیری تصویر, مطلب ہے کہ وہ اب بنیادی طور پر وہ یہ ایک خاص طرح کی مخالفت ہے جو ان کو قریب لے کے آئی ہے. لیکن یاد رہے کہ وہ مولانا ہو یا وہ پی ٹی آئی ہو, ان کی جو مخالفت ہے یا جو گلے شکوے ہیں, جو مطلب پیا سے ابھی وہ آپ کے کمپینین شادی ہوئی ہے, تو وہ عام طور پہ شادی شدہ حضرات جانتے ہیں, اب ان کو معلوم ہو جائے گا کہ یعنی بیگم صاحبہ کے نزدیک دنیا میں ہونے والی ہر خرابی کا جو ذمہ داری ہے, اس کی آخری ذمہ داری بہرحال وہ شوہر پہ ہوتی ہے. میرے شوہر بھی ایسے ہی کہتے ہیں مجھے. جی, تو وہ چونکہ اب اسی طرح سے ہمارا جو طاقت کا کھیل ہے اس میں جو مین پلر ہے وہ باقی تمام سیاسی جماعتیں بھی گلے شکوے اسی سے کر رہی ہوتی ہیں. ایسے ہی. اچھا, مولانا صاحب نے اس سے پہلے بیان دیا کہ نون لیگ جو ہے اب میں اس کے ساتھ ایوان میں بات نہیں کروں گا, اب میدان میں بات کروں گا. جی بالکل, یہ اس طرح کی کوئی تحریک اگر اٹھ گئی, کیا کوئی ڈیل کی ہوئی تھی؟ نہیں, میں آپ سے گزارش کروں کہ اگر اس طرح کی کوئی تحریک آگے اٹھ گئی تو اس کو سنبھالنا ماضی کی نسبت مشکل ہوگا, کیونکہ اگین ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کس حد تک انوالو ہوتی ہے. لیکن معاملہ یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کے اندر کیا چل رہا ہے, دیٹ وی ڈونٹ نو. ایگزیکٹلی, کہ کیا وہ بھی مطلب ہے کہ ایک ساتھ ہو کر مطلب ہے کہ آنے اور کسی طرح کی احتجاجی تحریک کو روکنا چاہیں گے یا نہیں, کیونکہ وہاں بھی اگر معاملہ جو ہے وہ یہ فیصلہ ہو گیا کہ ہم علیحدہ رہیں گے. اب ناجی صاحب, اگر یہ تحریک شروع کر دیتے ہیں پارٹیز مل کر, تو آپ اگلی حکومت جو آ رہی ہے کتنی مشکلات میں دیکھ رہے ہیں؟ بہت مشکلات ہیں. میں آپ سے گزارش ہوئی, یہ بالکل نہیں چل پائیں گے اگر یہ تحریک اٹھ گئی اور اسٹیبلشمنٹ سائڈ پہ ہو کے بیٹھ گئی کہ اب یہ جانے اور یہ جانے, تو پھر مجھے پھر وہ آپ ہماری تاریخ میں پھر اس طرح کے معاملات جو ہے نا وہ 77 میں مجھ سے ملتے جلتے واقعات ہوئے تھے. تو اس زمانے میں یہ تھا کہ بھٹو صاحب نے الیکشن کروائے جو اپوزیشن نے نہیں مانے, اور تحریک شروع ہو گئی, اور اس کے بعد وہ ایک معاہدے پر پہنچنے لگے تھے لیکن جنرل ضیاء الحق آ گئے. صحیح. تو اس طرح کے انتشار کا جو ہے نا پھر وہ آخری بینیفیشری وہ پھر معاملات سب کے ہاتھوں سے نکل سکتے ہیں. لیکن میں نہیں سمجھتا کہ موجودہ جو ہماری سیاسی قیادت ہے ان کے اندر وہ ڈیپتھ یا وہ اس طرح کا ویژن ہے. اگر ہوتا تو موجودہ حالات ہی نہ ہوتے. سو ڈینجرس ٹائمز, ڈیفیکلٹ ٹائمز اینڈ ڈینجرس ٹائمز. اب دیکھیں نا, قیمتوں میں اضافہ ہو چکا ہے آلریڈی, پیٹرول کی, گیس کی قیمتوں میں بے انتہا اضافہ کر دیا. اگلے 18 سے 20 مہینے تک کوئی ریلیف نہیں ملے گا, بہت سختی آئے گی. 18 سے 20 مہینے, اگلے 18 سے 20 مہینے یعنی 2 سال, تقریباً 2 سال کوئی ریلیف نہیں ہے. اور ابھی جو امیڈیٹ اگلے 6 مہینے جو سب سے زیادہ میٹر کریں گے, اگلے 6 مہینے اور سال, یہی وہ وقت ہے جب مریم نواز کی پنجاب حکومت پر کاری ترین وار ہونے. اچھا, کیونکہ یہ پی ٹی آئی بھی جانتی ہے اور سب جانتے ہیں کہ اس حکومت کی ناکامی کا مطلب وہ نون لیگ پھر ایک طویل عرصے کے لیے, جیسے پی ڈی ایم کے 16 مہینوں کو بار بار یاد کیا جاتا ہے. جی, اور اب وہ پی ڈی ایم تو آپ نے شہباز شریف پہ ڈال دی نا, اور اس پہ ڈال دی. اب پنجاب میں کیا کریں گے, یہاں پہ تو کوئی بہانہ نہیں چلے گا. سو اگر یعنی, اور اب تک کی جو ان کی لوگوں سے کنیکٹیوٹی کی صلاحیت ہے وہ مائنس میں ہے. ایگزیکٹلی, یعنی یہ کہ یہ اپنے اچھے کاموں پر گالیاں کھاتے ہیں, جی ہاں, مجرم بن جاتے ہیں,
وہ اپنے طلسم پیدا کر کے ہوا میں ایک قلعہ بناتے ہیں اور ساری واہ لے جاتے ہیں. وہ پروین شاکر کا ایک شعر ہے, وہ آپ نے سنا ہوگا نا اپنے, کہ میں سچ بولوں گی پھر بھی ہار جاؤں گی, وہ جھوٹ بولے گا اور لاجواب کر دے گا. واہ 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 واہ, کمی بیشی محبت ہے, اس طرح کا ایک شعر. بالکل ایسا ہی ہے. تو یہ پی ٹی آئی اور باقی سیاسی جماعت. اچھا, قومی حکومت کی بازگشت سنائی دے رہی ہے. قومی حکومت اگر بن جاتی ہے تو حالات پی ڈی ایم سے بدتر ہوں گے. نہیں, قومی حکومت ہی ہوگی نا جی, اب تو کسی سنگل پارٹی کی تو حکومت ہوگی نہیں. قومی حکومت میں یہ ضرور ہے کہ قومی حکومت کا مطلب عام طور پہ تمام سیاسی پارٹیز کا لیا جاتا ہے, تو ظاہر ہے اس طرح کی قومی حکومت تو نہیں بنے گی جس میں پی ٹی آئی شامل ہو, لیکن ایک سنجیدہ ایفرٹ ہوگی. یہ تو اپنی پوری کوشش کریں گے کیونکہ ان کے پاس اب پیچھے ہٹنے کا, آج بھی اگر یہ چاہیں جو ایک کام یہ کر سکتے ہیں وہ یہ ہے, جو پی ایم ایل این میں بھی بہت سے لوگ چاہتے ہیں کہ مرکزی حکومت سے یہ پیچھے ہٹ جائیں. اور جیسا کہ شہباز شریف نے بھی کہا ہے کہ انڈیپینڈنٹس آئیں اور آ کے وہ اپنی میجورٹی ثابت کر دیں, ہم اپوزیشن میں بیٹھیں گے. لیکن اگر یہ حکومت لینے سے وفاق میں انکار کر دیتے ہیں تو ان کی تشویش یہ ہے کہ ہم پھر پنجاب بھی نہیں بچا پائیں گے. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہاں اگر پی ٹی آئی کا کوئی وزیر اعظم آ جاتا ہے تو وہ تو اسمبلی توڑ دے گا, وہ تو الیکشن مانگ رہے ہیں دوبارہ سے, وہ الیکشن مانگ رہے ہیں. کیا ملک اس وقت ہے دوبارہ الیکشن دینے کی صورت حال؟ ملک سے کیا لینا دینا, پی ٹی آئی سے آپ یہ توقع کریں کہ انہیں ملک سے کیا لینا, ان کو تو جذبات, وہاں تو جذبات ہیں جی. وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ الیکشن میں جائیے دوبارہ سے تاکہ یہ کنفیوژن ختم ہو اور ایک کلیئر مینڈیٹ لے کر. سوال صرف یہی ہے کہ عوام کے بارے میں کوئی سوچ رہا ہے, نہیں سوچ رہا, یہ میٹر کرتا ہے. عوام اس میں کہاں سے آ گئے, پاور گیم میں عوام کبھی نہیں ہوتا ہے. بہت شکریہ ناجی صاحب, بہت شکریہ. وقت کم ہے اور ہمارے ساتھ موجود تھے سینئر تجزیہ کار انیک ناجی, اور وہ پاکستانی سیاست کے بارے میں اپنا تجزیہ پیش کر رہے تھے.